اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم کی پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی گوہر میم ہوں۔ آج ہم اپنا نیا موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بابا غلام شاہ بادشاہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے بابا غلام شاہ بادشاہ۔ اوپر یہاں پہ کچھ الفاظ لکھے ہیں جن کے میں آپ کو ساتھ ساتھ معنی بتاؤں گی۔ ولادت کا مطلب ہے بچوں پیدائش۔ امام تو آپ سارے جانتے ہیں۔ امام کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا پیشوا، مسلمانوں کا رہبر، رہنما، یا اس کے اور ایک معنی بھی ہے نماز پڑھانے والا۔ حیات مینز زندگی۔ پیرو مرشد مینز جس کے دست پر بیعت کی ہو، یعنی کہ جس کے ہاتھ پہ ہم نے وعدہ کیا ہو، بیعت کی ہو۔ زائرین مینز زیارت کرنے والا یا زیارت کرنے والے زیارت کرنے والے آئیں گے۔ معتدد مینز کئی، ٹھیک ہے، یا ایک سے زیادہ۔ چلے سب سے پہلے میں پڑھیں گے، پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی بھی۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کی ولادت ضلع راولپنڈی، تحصیل چکوال کے مشہور گاؤں سیدہ کسرا میں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ کا خاندان انتہائی شریف اور دیندار تھا۔ آپ کے والد سید محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے۔ ان کی زیارت سیدہ کے گاؤں میں واقع ہے۔ بچوں کہتے ہیں کہ جو یہ بابا غلام شاہ بادشاہ ہے، ان کا اصلی نام سید غلام علی شاہ تھا، اور آپ کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش پاکستان کے ایک ضلع راولپنڈی کے تحصیل چکوال کے ایک مشہور گاؤں، یعنی کہ راولپنڈی کا ایک تحصیل ہے چکوال، وہاں کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سیدہ کسرا، تو وہاں پہ آپ 1733 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا خاندان بہت ہی شریف اور دیندار تھا، اور آپ کے والد صاحب جن کا نام ہے سید محمد ادریس، وہ بھی بہت بڑے روحانی بزرگ مانے جاتے ہیں، اور ان کی زیارت آج بھی سیدہ کے گاؤں میں موجود ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا۔ والد صاحب نے ان کو سید عبداللطیف، جو امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کی تربیت میں رکھا۔ امام بری کی تربیت نے آپ کی روحانی کمالات کو جلا بخشی۔ کہتے ہیں کہ جو یہ بابا غلام شاہ بادشاہ ہے، ان کا وہ بچپن سے ہی دینی مزاج کے تھے۔ ان کو دین کی طرف کافی زیادہ رغبت تھی، اور آپ کو والد صاحب نے ایک استاد جن کا نام تھا سید عبداللطیف، تو ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ تو ان سید عبداللطیف صاحب، ان کو امام بری کے نام سے بھی لوگ جانتے تھے، تو ان کی تربیت میں رکھا۔ تو امام صاحب نے جب ان کے روحانی کمالات کو دیکھا تو انہوں نے اسی کو اور نکھارا اور ان کو بہت زیادہ جلا بخشی، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ تربیت کی۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کی۔ راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 1766 عیسوی میں شہادرہ شریف پہنچے۔ بولتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی تربیت میں جب یہ رہے، تو انہوں نے ان کی کمالات کو پرکھا جانا، تو پیر صاحب نے، مرشد نے ان کو حکم دیا آپ اپنے وطن سے ہجرت کریں، اور بابا غلام شاہ بادشاہ نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے وطن سے ہجرت کا سفر شروع کیا۔ تو راستے میں کہیں جگہ پہ انہوں نے قیام کیا، اور آخرکار یہ 1766 عیسوی میں شہادرہ شریف پہنچے۔ شہادرہ شریف ریاست جموں کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے عین شمال میں واقع ایک قصبہ ہے۔ سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی 5700 فیٹ ہے۔ ریاست کی سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے۔
2 पुख्ता सड़कों को शादरा शरीफ तक रसाई दी गई है। एक सड़क पुंछ और सरनकोट की तरफ से डेरा गली और थाना मंडी से होते हुए शादरा शरीफ पहुंचती है। कहते हैं कि जब ये शादरा शरीफ पहुँचे तो शादरा शरीफ जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला राजौरी के शुमाल में वाक़ा एक कस्बे का नाम है, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी 5700 फीट है। तो रियासत की सरमाई राजधानी यानी कि जम्मू से ये 181 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से 2 पुख्ता सड़कें हैं जो शादरा शरीफ तक जाती हैं। एक सड़क पुंछ और सरनकोट की तरफ से डेरा गली और थाना मंडी से होते हुए शादरा शरीफ पहुँचती है। दूसरी सड़क जम्मू से राजौरी और राजौरी से थाना मंडी होते हुए शादरा शरीफ तक जाती है। बोलते हैं कि दूसरी सड़क वो जम्मू से राजौरी तक और राजौरी से थाना मंडी तक होते हुए वो शादरा शरीफ पहुंचती है। एक सड़क पुंछ और सरनकोट की तरफ से जाती है, डेरा गली और थाना मंडी से होते हुए फिर डेरा गली पहुंचती, फिर थाना मंडी से वो शादरा शरीफ पहुंचते हैं। तो दूसरी सड़क जम्मू से राजौरी और राजौरी से थाना मंडी होती हुए शादरा शरीफ तक पहुंच जाती है। जम्मू से शादरा शरीफ का रास्ता ज़ायरीन को पहाड़ी सिलसिले के दिलकश मंजर से मलहूज़ करता है। बोलते हैं कि जब ज़ायरीन इस जम्मू के रास्ते से निकलते हैं शादरा शरीफ के लिए तो उनको वहाँ पे देखने के लिए बहुत दिलकश मंज़र देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र उन के दिलों को छू लेती है। यानी कि ज़ायरीन इन पहाड़ी सिलसिले इन पहाड़ी रास्तों पे चलकर बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो बच्चों, आज का सबक इतना ही। कल फिर मिलेंगे, जब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।